اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7553، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بروج میں فرمانا بلکہ وہ عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور سورہ طور میں فرمایا اور طور پہاڑ کی قسم اور کتاب کی قسم جو مستور ہے۔ قتادہ نے کہا مستور کے معنی لکھی گئی، اور اس سے ہے یسترون یعنی لکھتے ہیں، فی ام الکتاب یعنی مجموعی اصل کتاب میں یہ جو سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات وہ منہ سے نکالتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نیکی اور بدی یہ فرشتہ لکھتا ہے، یا رفون القلم ان مواضعہ، لفظوں کو اپنے ٹھکانوں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں سے کوئی لفظ بالکل نکال ڈالنا یہ کسی سے نہیں ہو سکتا، مگر اس میں تعریف کرتے ہیں، یعنی ایسے معنی بیان کرتے ہیں جو اس کے اصلی معنی نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ عَن دَرَسَاتِهِم مِّن دراست سے تلاوت مراد ہے، وَأَيَّہ، جو سورہ حاقہ میں ہے، یا یاد رکھنے والا، تَأَيَّہ یعنی یاد رکھے، اور جو سورہ یونس میں ہے، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا نَذَرْكُمْ بِهِ میں کم سے خطاب مکے والوں کو ہے، ومن بلغ سے دوسرے تمام جہان کے لوگ، ان سب کو یہ قرآن ڈرانے والا ہے۔ امام بخاری نے کہا مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے والد سلیمان سے سنا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے انس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب خلقت کا پیدا کرنا ٹھہرا چکا، یا جب خلقت پیدا کر چکا، تو اس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ایک کتاب لکھ کر رکھی، اس میں یوں ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یا میرے غصے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ حدیث نمبر 7554، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن غالب نے بیان کیا، ان سے محمد بن اسماعیل بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے ابو رافع نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک مکتوب لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، چنانچہ یہ اس کے پاس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 7555، اردو ترجمہ۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو، اور سورہ قمر میں فرمایا بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، اور مصوروں سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے، مصوروں سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں جان ڈالو، اور سورہ اعراف میں فرمایا بلا شبہ تمہارا مالک اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر زمین آسمان بنا کر تخت پر چڑھا، رات کو دن سے ڈھانپتا ہے اور دن کو رات سے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے تابع ہیں۔ ہاں سن لو، اسی نے سب کچھ بنایا اور اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ سفیان بن عینیہ نے کہا کہ اللہ نے امر کو خلق سے الگ کیا، تب تو یوں فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بھی عمل کہا۔ ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ قبیلہ عبدالقیس کے وفد نے آن رسول وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ چند ایسے جامع اعمال بتا دیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔
تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان، شہادت، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح آپ نے ان سب چیزوں کو عمل قرار دیا۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الوہاب نے کہا، ہم سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ اور قاسم تمیمی نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ اس قبیلے جرم اور اشعریوں میں محبت اور بھائی چارے کا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ ان کے ہاں ایک بنی تمیم اللہ کا بھی شخص تھا، غالباً وہ عرب کے غلام لوگوں میں سے تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا ہے اور اسی وقت سے ہم سے قسم کھا لی کہ اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو، میں تم سے اس کے متعلق ایک حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشعریوں کے کچھ افراد کو لے کر حاضر ہوا اور ہم نے آپ سے سواری مانگی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے میں تمہارے سواری کے لیے دوں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں سے کچھ اونٹ آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق پوچھا کہ اشعری لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ نے ہمیں 5 عمدہ اونٹ دینے کا حکم دیا۔ ہم انہیں لے کر چلے تو ہم نے اپنے عمل کے متعلق پوچھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہیں دیں گے اور نہ آپ کے پاس کوئی ایسا جانور ہے جو ہمیں سواری کے لیے دے۔ ہم نے سوچا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، واللہ ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ہم واپس آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے صورتحال کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ سواری نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ دے رہا ہے، واللہ میں اگر کوئی قسم کھا لیتا ہوں اور پھر بھلائی اس کے خلاف میں دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 7556، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، ان سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے قرہ بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ ابو جمرہ زبئی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبیلے عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے مشرکین حائل ہیں اور ہم آپ کے پاس صرف باحرمت مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کچھ ایسے جامع احکام ہمیں بتا دیجیے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں جائیں اور ان کی طرف سے ان لوگوں کو دعوت دیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے؟ اس کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور غنیمت میں سے 5واں حصہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اور تمہیں 4 کاموں سے روکتا ہوں، یہ کہ کدو کی تونبی اور لکڑی کے کریدے ہوئے برتن اور روغنی برتنوں اور سبز لاکھی برتنوں میں مت پیا کرو۔ حدیث نمبر 7557، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کو بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ۔ حدیث نمبر 7558، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں پر قیامت میں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اسے زندہ بھی کرو۔ حدیث نمبر 7559، اردو ترجمہ۔ ان سے محمد بن علا نے بیان کیا، ان سے ابن فضیل نے بیان کیا، ان سے عمارہ نے، ان سے ابو ذرا نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس شخص سے حد سے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے؟ ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں، یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں۔ حدیث نمبر 7560 اردو ترجمہ۔ فاسق اور منافق کی تلاوت کا بیان، اور اس کا بیان کہ ان کی آواز اور ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی عمدہ، اور وہ مومن جو نہیں پڑھتا کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے مردہ کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے، اور جو فاسق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی کڑوا ہے اور کوئی خوشبو بھی نہیں۔ حدیث نمبر 7561 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے انبا بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس بن یزید ایلا نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا مجھ کو یحییٰ بن عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ بیان کیا کہ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بات وہ ہے جو جسے شیطان فرشتوں سے سن کر یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اسے مرغی کے کٹ کرنے کی طرح کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملاتے ہیں۔ حدیث نمبر 7562 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل سدوسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مہدی بن میمون ازدی نے بیان کیا، کہا میں نے محمد بن سیرین سے سنا، ان سے معبد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے اور قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ لوگ دین سے اس طرح دور پھینک دیے جائیں گے جیسے تیر پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ لوگ کبھی دین میں نہیں واپس آ سکتے یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ خود واپس آ جائے۔ پوچھا گیا کہ ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی علامت سر منڈوانا ہوگی۔ حدیث نمبر 7563 اردو ترجمہ۔ سورہ انبیاء میں اللہ کا فرمان ہے، اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ترازویں رکھیں گے اور آدمیوں کے اعمال اور اقوال ان میں تولے جائیں گے۔ مجاہد نے کہا کہ قسطاس کا لفظ جو قرآن شریف میں آیا ہے رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ترازو کے ہے۔ قسط بالکسر مصدر ہے، مقصد کے معنی عادل اور منصف کے ہیں، اور سورہ جن میں ہے جو فاسطون کا لفظ آیا ہے وہ قاصد کی جمع ہے، مراد ظالم اور گنہگار ہیں۔ ہم سے احمد بن اشکاب نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے، ان سے عمارہ بن قعقاع نے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے اور قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارکہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7553 سے 7563
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7553 سے 7563 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج صحیح بخاری کی تمام احادیث جو جلد نمبر 1، 2، 3 میں مرتب ہیں، ان کا آڈیو مکمل ہوا۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔